الرحمن الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ آج ہمارا سبق ہوگا النوع الاول سے لے کر الباء للالصاق والاستعانہ دی۔ ٹائم تھوڑا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ النوع الاول میں قاعدے بتاؤں گا تو آپ ترکیب کریں گے، سمجھ آئی ہے؟ ترکیب میں نہیں کروں گا کیونکہ ہم اتنی سکھانے کے بعد پھر کچھ نہ کچھ طالب علموں سے بھی سنتے ہیں جی یہ دو معرف اکٹھے آئے ہیں تو میں نے آپ کو قاعدہ پڑھایا ہوا ہے، میں نے بولا بھی نہیں، قاعدہ بھی نہیں بولا۔ جب یہ دو معرف اکٹھے ہیں تو سمجھو یہ اس کی صفت ہے، جو بھی ہے ہمارے پاس یہ رہ گیا، یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، تو ہم نے پڑھایا ہوا ہے پہلا معرفہ دوسرا نکرہ۔ جی آگے جا رہا ہوں، یہ نواں قاعدہ ہے نکرہ کے بعد جملہ۔ نکرہ کے بعد جملہ ہے، نکرہ موصوف ہوتا ہے، جملہ اس کی صفت ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ بڑا استعمال ہے جی، ایسا میں نے جیسے کہہ دیا ہو گیا۔ یہ فعل ہے تجرب، مضارع کا صیغہ ہے، دو میں سے ہے، درمیان میں ہے تو فاعل اکثر اندر، اس کا فاعل اندر ہے۔ فعل متعدی ہو، فاعل آپ کو مل جائے، آگے جو اسم آئے گا وہ اکثر مفعول بھی ہوگا، لہٰذا یہ مفعول بھی ہے۔ یہاں تک ہم ترکیب کرنے لگے جی، سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کرو جی ترکیب کرو، ادھر دیکھنا ہے، ادھر جلدی منٹ لگا، منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الاول النوع ترکیب گھر ہے، موصوف ہاں بڑی الاول صفت، موصوف صفت مل کے مبتدا، حروف موصوف، تجرب فعل، ہی ضمیر اس کا فاعل، الاسم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اتنی چیز تو نے شروع کرتے ہوئے لگائی تھی، کوئی نہیں سمجھ آئی جی؟ فقط کی ترکیب بعد میں پڑھاؤں گا، پہلے آگے جا رہا ہوں۔ یہ واو استنافیہ ہے، یہ فعل ہے تسمع، مجھے دیکھتے رہے۔ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کے دو مفعول بھی آتے ہیں، ان میں سے ایک ہے سما یسمی، لیکن اس وقت جب اس کا معنی ہو نام رکھنا پھر دو آتے، اگر اس کا معنی نام رکھنا نہیں ذکر کرنا ہے تو پھر ایک آتا ہے، لیکن وہ کم استعمال ہوتا ہے، زیادہ سما یسمی یہی استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے نام۔ اچھا کبھی آگے با آ جاتی ہے، جیسے میں پڑھنے لگا ہوں سمیتہ بہدایۃ الناس، وہ با زیادہ ہوتی ہے اور وہ دوسرے مفعول پہ اکثر آتی ہے۔ اچھا جس فعل کے دو مفعول بھی آتے ہیں، جب اسے فعل مجہول آئے گا پکا قاعدہ ہے ایک نائب فاعل بنے گا، ایک کیا بنے گا؟ اب اس کا معنی نام رکھنا ہے اور یہ فعل مجہول آیا ہے، لہذا ایک ہوگا نائب فاعل اور ایک ہوگا مفعول بھی۔ وہ نائب فاعل باہر بھی آ جاتا ہے اندر بھی، سما یسمی کا نائب فاعل اکثر اندر ہوگا جب آپ اس کو مجہول پڑھیں گے۔ تو یہاں ایسے ہی ہے، یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، یہ تو ہو گیا آپس میں موصوف سے۔ اکثر ایسا ہوگا دو نکرے اکٹھے آئیں تو اکثر موصوف سے بڑھیں گے۔ اب نائب فاعل اس کے اندر ہے تو باہر مفعول بھی ہے۔ رام ترکیب، رام نہ بسم اللہ ہو گئی ہے، اور ترکیب شروع کر بات واو ہاتھ استنافیہ، واو استنافیہ تسمى فعل اسم ہی ضمیر اس کا نائب فعل، حروفاً موصوف جارتاً اس کی صفت، موصوف صفت مل کر یہ مراد اس کا مفعول بھی، فعل اپنے نائب فعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کی ترکیب ہو گئی، نہیں سمجھ آئی؟ ان کی پہلے سوچی جاؤ تو پھر ترکیب کرو، کہتے جو بتا دی تو سوچ تو اس وقت لیا۔ آگے ہے واہیہ سبعۃ عشر حرفاً، یہ واو استنافیہ ہے۔ دیکھو میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے، سبق نہیں پڑھا رہا، باتیں کر رہا ہوں۔ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، سائیں ادھر ادھر جب سبق تو کدی ادھر وینا کدی ادھر وینا، تو ضمیر جو مرفوع منفصل ہے اس کی کم از کم پہچان ہونی چاہیے۔ چلو اور کچھ نہیں تو وہ یاد ہونی چاہیے، یاد ہو جائے گی تو پہچان ہو جائے گی۔ آنا نانو انتان تمان تمان تین تمان نہ ہوا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہما، آنا نانو انتان تمان تمان تین تمان تو نہ ہوا ہما ہما۔ یہ جو ضمیر میں نے پڑھی ہے اسے نام مرفوع منفصل، ترکیب میں اکثر مبتدا بنتی ہے۔ کیا بنتی ہیں؟ ہر روز نماز فرض کے بعد، کوئی بھی 5 وقتی نماز ہے، ہر روز فرض نماز کے بعد ہم مانگتے ہیں اللہم انت السلام، یہ انت السلام میں انت یہی ضمیر ہے، لہذا مبتدا ہے، السلام خبر جی، یہ ضمیر بن گئی جو بننا تھا۔ سبعۃ عشر یہ مرکب بنائی ہے، اس کے دونوں جزء مبنی بر فاتح ہے،
مبنی پر فتح کا مطلب ہے ان ہی رہنا ہے، سب آتا عشرہ، سب آتو عشرو نہیں ہونا، 11 سے 19 تک ایسے ہی ہے، چاہے پیچھے حرف جار آ جائے، چاہے پیچھے مبتدا آ جائے، ان دو جزا نے مبنی پر اچھا جو عدد ہوتا ہے نا، عدد وہ اکثر ممیز ہوتا ہے، اکثر ہے اور آگے کیا آتی ہے جی، یہ ممیز یہ تمیز ہے تو مل کے دی خبر ہے تے سبع عشرہ خبر مرفوع ہوتی ہے، یہ اعراب محلن ہے، یعنی محلن مرفوع ہے، ابھی یہ مبنی بار فاتح ہے، تو اسے بہ کے ترکیب کر دے منٹ لا واو استنافیہ واو استنافیہ ہی مبتدا 17 عشرہ ممیز حرفن تمیز ممبئی تمیز مل کر خبر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ وہ کی ترکیب ہو گئی، ہم آگے جا رہے ہیں جی، اتنا ٹائم نہیں کہ تھی میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ الباء للالصاقی و حمزہ وصلی گرا کے کیسے پڑھیں گے والی الاستعانہ، ٹائم تھوڑا ہے۔ الباء معرفہ ہے، کلام کے شروع میں ہے، اس کے بعد جار مجرور، تو یہ بہت مشہور قاعدہ ہے کہ معرفہ شروع میں آئے اس کے بعد جار مجرور ہے، جار مجرور کا متعلق موجود نہ ہو تو معرفہ مبتدا جار مجرور متعلق ہو کر، یہ بہت مشہور ہے، اکثر ایسا ہوگا، لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ واو کے بعد جار مجرور آیا، جب واو کے بعد جار مجرور تو پیچھے معطوف علیہ بھی ہم جار مجرور کو بناتے ہیں، اب معطوف علیہ یہ جار مجرور بنے گا، جار مجرور، یہ خالی الصاق مجرور نہیں بنے گا، معطوف علیہ نہیں بنے گا، لام جار اور الصاق، یہ جار مجرور معطوف علیہ اور یہ جار مجرور معطوف، جی ہو گیا، تو بڑا پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہا ہے یار، جی ہو گیا جی، معطوف علیہ جار مجرور اور معطوف، ترکیب آپ میں سے کوئی کرے گا تو قاعدہ ہے معطوف علیہ جار مجرور اور معطوف جار مجرور، تو پھر یہ مل کے متعلق ہوتے ہیں، ہم نے چونکہ اس کی بنانی ہے خبر، اس لیے ہم کہیں گے یہ اور یہ مل کر ظرف مستقر، وہ ہم یہاں نکال لیں گے کائنون یا کائناتون، ثابتون یا اچھا ایسا کیوں ہے مذکر بھی مؤنث، کیونکہ جو حروف کے نام ہیں مذکر بھی ہے مؤنث، کیونکہ یہ با حرف ہے تو اس کے اندر مذکر مؤنث دونوں اعتبار ہیں، لیکن لکھا ہوا ہے مؤنث والا اولا ہے جی، ترکیب ہونے لگی اور کچھ نہیں ہوگا، جلدی 100 منٹ لگاؤ۔ الباء مبتدا لام جار الصاقی مجرور جار مجرور مل کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف للاستعانۃ لام جار استعانت مجرور جار مجرور مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا، ثابتون کے ثابتون صیغہ صفت اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہے مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب سبق پڑھیں گے بھائی یار، سبق پھر بارہ پڑھو، سارے منٹ لگاؤ۔ جی یہ جو سبق ہے آسان ہے، اس میں کچھ نہیں، لیکن ایک ترکیب رہتی ہے فقط کی، وہ میں کروں گا، آپ سنیں گے بھی ٹائم تھوڑا ہے۔ پکا کہتا ہے فقط پر فا آنے والی فصیحیہ، فصیحیہ وہ فا ہوتی ہے جو شرط معذوف پر دلالت کرتی ہے، یہاں پہ جو شرط معذوف نکالیں گے، یہاں پہ وہ بعد میں نکالوں گا، پہلے جزا پڑھوں گا، توجہ ہے تھوڑی، موٹر بند کرو، منٹ لاؤ، مینو دیکھو، مینو ادھر، فا فصیحیہ قط اسم فعل بمعنی انتہی، یار تو بندہ مجھے پریشان کر رہا ہے کیونکہ کدی ادھر رویندہ ہے کدی ادھر رویندہ ہے، فا فصیحیہ قط اسم فعل بمعنی، اب اگلے لفظ سننا، قط کے اندر انتا، کیا کہا، یہ قط اپنے انتا فاعل سے مل کر اسم فعل اپنے جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جزا ہوا اذا جررتا، یہ شرط ہے، اس کی جزا ہوا، میں اس کی ترکیب کرنے لگا ہوں، وہ مجھے نہ دیکھیجے دیکھ، اس اذا میں ہم 3 باتیں کریں گے، ہر وہ اذا جس کے بعد 2 جملے آئیں اس میں ہم 3 باتیں کریں گے جو یہاں کریں گے، اس میں ظرف متضمن بمعنی شرط، مفعول فی مقدم، فعل تا فاعل، بہا اس کے متعلق ہے، الاسم مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل متعلق مفعول بھی اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، کیونکہ شرط کو خبریہ نہیں کہتے، فعلیہ ہو کر شرط، اور یہ جزا تھی، شرط جزا جملہ شرطیہ ہوا۔ سبق پڑھنے لگا ہوں، پہلی نو
کیا کہا؟ یہ میں آگے کیوں بیٹھ گیا ہوں؟ وہ چھپ جائے، تھوڑا سمجھ نہیں آئی؟ پھر ایسے ہو جاؤں گا جب اوپر دیکھ کے فٹ کراؤں گا۔ پہلی نو میں ہم حروف جارہ پڑھیں گے جی، پہلی نو میں وہ حروف پڑھیں گے جو اسم کو جر دیتے ہیں۔ اب اس کو جیسے مرضی کو زبانی، لیکن ترجمہ ہم سکھائیں گے، وہ کریں گے۔ پہلی نو کے اندر ان حروف کا بیان پڑھیں گے جو اسم کو جر دیتے ہیں۔ جی آگے جا رہا ہوں۔ ان حروف کا نام بتایا رکھا جاتا ہے جی حروف جارہ۔ آگے بتایا ان کی تعداد 17 ہے۔ آگے بتایا با کے 2 معنی جو آج ہم پڑھیں گے، الصاق اور استعانت، اور ان کی شرح اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اس میں ایک لفظ آیا فقط، اس کا با محاورہ ترجمہ ہم کرتے ہیں صرف۔ اس کو ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے تو مطلب اور ہوگا، اس کے ساتھ جوڑیں گے تو مطلب اور ہوگا۔ جی میں جوڑنے لگا ہوں۔ اگر ہم جوڑیں اس کو اس کے ساتھ، مطلب ہوگا وہ حروف جو اسم کو صرف جر دیتے ہیں، جو اسم کو صرف، اس کا مطلب ہے اسم کو رفع نہیں دیتے۔ یہ میں نے جوڑا ہے اس کے ساتھ، اگر میں جوڑوں اس کے ساتھ مطلب ہوگا وہ حروف جو صرف اسم کو جر دیتے ہیں، مطلب ہے فعل اور حرف کو نہیں دیتے۔ جی ابھی فٹ ہونے لگا، جو پڑھے آنکھیں ادھر رکھو ادھر۔ پہلی نو یہ ہے موصوف صفت، اور موصوف سے مل کے مبتدا، یہ ہے خبر، ترجمے میں ہے بھی آئے گا، اور یہ موصوف تھا ترجمے میں ایسا بھی آئے گا، لیکن ہم جوڑنے کے لیے یہاں نکالیں گے فی بیان۔ کیا نکالیں گے؟ فی بیان۔ پہلی نو ایسے حروف کے بیان میں ہے۔ ایسے کیوں کہا موصوف ہے، کیوں کہا خبر؟ پہلی نو ایسے حروف کے بیان میں ہے، جو حروف، کس کا معنی ہیا، او ہیا، جو حروف اسم کو صرف جر دیتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ، جو حروف صرف اسم کو جر دیتے ہیں، اور کیا کہا؟ اندر ضمیر یا جس کا مرجع حروف، اور ان حروف کا نام، اور حروف جارہ رکھا جاتا ہے، اور وہ حروف، اور 17 حرف ہیں با الصاق کے لیے اور استعانت کے لیے ہے۔ الحمدللہ۔